جی اس میں کوئی شک نہیں کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کی ترقی اور معاشی استحکام میں شاید سب سے بڑا حصہ جو ہوگا وہ کس کا ہوگا؟ انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن کا. مجھے شک ہے ویسے اس پہ. نہیں میرا خیال ہے کہ دیٹ از ویئر دی ورلڈ از گوئنگ. کیا ہماری پالیسیز اس حصے کو ڈالنے میں سپورٹ کریں گی؟ That we'll talk about that later. لیکن this is the way to go. اگر ہماری پالیسیز بھی ٹھیک ہو جائیں تو ہمارا ہمسایہ بائی دا وے جسٹ کیس ان پوائنٹ ایک کمپیریزن دے دیں وہ اس معاملے میں بھی ہم سے بہت آگے نکل چکے ہیں اور کچھ شہر تو ایسے ہیں جن کی پہچان ہی آئی ٹی کی تیز رفتار ترقی سے کی جا رہی ہے. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ انڈیا اور پاکستان میں بھی اب اس شعبے میں کافی کام ہو رہا ہے اور سنجیدگی سے ہو رہا ہے. اور آج پاکستان میں فری لانسنگ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ای کامرس سمیت کئی شعبوں میں بہت ترقی کر رہے ہیں لوگ. کون سی حکمت عملی ویسے کر رہے ہیں؟ مطلب جتنی کرنی چاہیے آئی گیس اتنی نہیں کر رہے. کون سی حکمت عملی اختیار کی جائے جس سے ہمارا نوجوان ابھی بھی آئی ٹی کی دنیا میں اپنی الگ پہچان جہاں ہے اس کی کہیں اس کو بہت ایکسپینڈ کر سکے, اس کو ایلیویٹ کر سکے. سو اسی پہ ہم بات کریں گے. نگراں وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن ڈاکٹر عمر سیف ہمارے ساتھ ہیں اور ان سے بہتر کون جانتا ہوگا کہ کیا کرنا چاہیے. ڈاکٹر عمر سیف, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. پہلے تو ہم یہ بات کر لیں کہ پاکستانی جو نوجوان ہیں وہ کتنا تیار ہیں کہ دنیا کا مقابلہ کرنا ہے ان دس پرٹیکولر فیلڈ؟ جی السلام علیکم عبداللہ انہما, تھینک یو فار انوائٹنگ می. اور اس میں especially for Abdullah because he had most questions and apprehensions and insinuations about this. Yes. So that's why we have you start with this. ضرور. So اس میں actually sort of the honest answer is کہ ہماری یونیورسٹیز میں you might be surprised to know تقریباً 75,000 آئی ٹی گریجویٹس ہر سال نکلتے ہیں. 75,000 یہ بہت بڑا نمبر ہے. اگر آپ آئی ٹی انڈسٹری کو دیکھیے تو 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ لوگ وہاں پہ کام کرتے ہیں اور پاکستان کی آئی ٹی انڈسٹری میں اس وقت 7 سے 8 لاکھ لوگ امپلائی ہو سکتے ہیں. یہ اس کی پوٹینشیل ڈیمانڈ ہے. ہماری جو انڈسٹری گرو نہیں کر رہی اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اس کو ٹرین مین پاور نہیں دے پا رہے. تو حالانکہ یونیورسٹیز میں 75,000 بچے گریجویٹ کر رہے ہیں تو پھر ٹرین مین پاور کیوں نہیں دے پا رہے ہیں اس میں سر؟ یہ تو ہماری یونیورسٹیز کے اندر جس نوعیت کی ہم ایجوکیشن ڈگریز دے رہے ہیں اس میں سے دیکھیے 75,000 میں سے 2, 3, 4,000 لوگ امیڈیٹلی امپلائیبل ہیں. اس میں قباحت یہ ہے عبداللہ کہ اب کیونکہ یہ ایک ایسی انڈسٹری ہے جس میں آپ کو گلوبلی کمپیٹیٹیو ہونا پڑتا ہے. اگر آپ کوئی آدمی اپنی کمپنی میں ہائر کرتے ہیں اور آپ اس سافٹ ویئر ایکسپورٹ پہ اس کو لگاتے ہیں تو اس کی باہر کے جو کلائنٹس ہیں $28, $30, $32 پر آور پے کرتے ہیں. اچھا اب سوال یہ ہے کہ وہ ایک پاکستانی سافٹ ویئر ڈیولپر کے لیے $32 دیں یا انڈین سافٹ ویئر ڈیولپر کے لیے دے دیں یا یوکرینین سافٹ ویئر ڈیولپر کے لیے دے دیں یا کوئی آئرلینڈ میں سافٹ ویئر ڈیولپر کے لیے. تو گلوبلی کمپیٹیٹیو اکانومی ہے, اسٹینڈرڈ ریٹس ہیں پر آور آف سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ. تو آپ کو گلوبلی کمپیٹیٹیو اور اچھا ہونا پڑے گا ٹو بی ایبل ٹو میک دیٹ کائنڈ آف منی اینڈ دیئر فور وی نیڈ ٹو ٹرین دس مین پاور. تو اب ہم کرنے یہ چلے ہیں کہ پہلی بار پاکستان میں یہ 10 دن کے اندر بہت اس میں پلاننگ ہوئی ہے. ہم پاکستان وائڈ ایک ٹیسٹ کنڈکٹ کرنے چلیں, ایک اسٹینڈرڈائزڈ کوالٹی میئرمنٹ ٹیسٹ کہ یہ جو ہمارے جو گریجویٹس ہیں جو آپ کا سوال ہے کہ کیوں وہ اچھی کوالٹی کے نہیں یا ہیں تو کہاں پہ ہیں, کس چیز میں ان کو وہ پیچھے رہ گئے ہیں. تو ایک ہم اسٹینڈرڈائزڈ کوالٹی ٹیسٹ کرنے چلیں اور جو بچے یہ ٹیسٹ پاس کریں گے جو کہ 7 یا 10 جنوری کو اب اسکیجولڈ ہے کنٹری وائڈ تمام آئی ٹی گریجویٹس کے لیے جو کہ 7ویں سیمسٹر کے آخر میں اس وقت انرولڈ ہے اور 1 سیمسٹر رہتا ہے ان کا گریجویشن سے پہلے, ان کا یہ ٹیسٹ کنڈکٹ ہوگا. اور اب آئی ٹی انڈسٹری کے ساتھ مل کے 20 سے 25,000 لوگوں کو انڈسٹری میں پلیس کیا جائے گا. تو وہ بچے جو ٹیسٹ پاس کریں گے اور ٹاپ کے 20-25,000 بچے ہوں گے ان کو انڈسٹری میں کو آپ پروگرام مطلب 6 سے 9 کریڈٹ یونٹس کا آخری سیمسٹر میں انڈسٹری میں پلیس کیا جائے گا. ایک تو یہ کہ انڈسٹری کو ہم یہ مین پاور پرووائڈ کریں گے, یونیورسٹی ان کو ایکڈیمک کریڈٹ یونٹ دے رہی ہوگی, اور دوسرا جو کلاس روم ایجوکیشن ہے آئی ٹی کے اندر جو انڈسٹری کی نیڈز ہے کیونکہ وہ تھوڑی سی ہمیشہ آؤٹ آف فیز ہوتی ہیں اور یہ نیچرل بھی ہے تو وہ برج بھی ہو جائے گا گیپ. تو اس وقت جو بڑی انٹرونشن ہے وہ یہ کہ ہم اپنی یونیورسٹیز کی جو کوالٹی کا مسئلہ ہے کہ یہ بچے گریجویٹ ہو رہے ہیں بہت بڑی تعداد میں لیکن آئی ٹی انڈسٹری کہتی ہے میں یہ بچے دستیاب نہیں, تو اس کو برج کیا جائے. اب گول یہ ہے کہ ابھی یہ جیسے ہم کو بتایا کہ 25,000 بچے بھی پلیس ہوں گے نیکسٹ سیمسٹر اندر 25,000 اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ.
تو ہم اگلے 2 سال میں 2 لاکھ لوگ ٹرین کرنے چلے ہیں اس معیار کے کہ آئی ٹی انڈسٹری میں ان کو انڈکٹ کیا جا سکے. اچھا ڈاکٹر عمر صاحب, اس سے 2 باتیں سمجھ آ رہی ہیں اور ہم obviously تھوڑی سی اس میں کلیئرٹی اس لیے چاہیں گے because a lot of young people are watching us right now. ایک تو sorry to say کہ ہماری quality of education بھی اس چیز سے ہی پتہ چل گئی کہ even in this industry جو بچے گریجویٹ ہو کے نکل رہے ہیں وہ مطلب ان کو پھر بھی اتنے وہ کوالٹی ان کی ایجوکیشن نہیں ہے کہ ان کو فوراً امپلائی کیا جا سکے, ان کو دوبارہ سے ری ٹرین کرنا ہوگا. آپ جس ٹیسٹ کی بات کر رہے ہیں اسٹینڈرڈ کوالٹی میجرمنٹ ٹیسٹ, یہ ایک اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ ہوگا اور اس کے بعد وہ ٹریننگ کریں گے اور جابس پہ لگیں گے؟ اس کے بعد ان کو انڈسٹری میں اپرینٹسشپ دی جائے گی, انٹرنشپ سمجھ لیجئے یا کو آپ پروگرام سمجھ لیجئے. تو وہ تمام لوگ جو کہ اس ٹیسٹ میں اپیئر ہوں گے اور پاس ہوں گے ود اے سرٹن پرسنٹیج آف گریڈ, ان کو ہم خود پلیس کروائیں گے آئی ٹی انڈسٹری کے اندر. ان کو اکیڈمک کریڈٹ یونٹس یونیورسٹی سے ملیں گے, ان کی گریجویشن کی ریکوائرمنٹ یہ بنا دی گئی ہے, ان کو چھوٹا سا اسٹائپنڈ بھی ملے گا اور جو کمپنیاں ان کو انٹرنشپ دے گی گورنمنٹ ان کو بھی مراد دینے چلیے. تو ایک پورا پروگرام تشکیل دیا کہ ہر سیمسٹر کے اینڈ پر جو بچے گریجویٹ کرنے کے پاس ہیں ان کو انڈسٹری کا ایکسپیرینس بھی دیا جائے, انڈسٹری کو مین پاور پرووائڈ کی جائے. So your training program is apart from this testing service, right? جی آف کورس. یہ پہلے تو سر اس کو اب دیکھیے میئر کرنا ضروری ہے. جیسے آپ کا سوال ہے کہ 75,000 بچے ہیں تو انڈسٹری کیوں کہتی ہے میں 4-5 ہزار بچے ہر سال صرف میسر ہوتے ہیں, یہ کہاں پہ اتنا بڑا تفاوت ہے؟ تو اس کو تو ایک تو میئر کرنا ضروری ہے, ایڈریس کرنا ضروری ہے. اور اس کے بعد آف کورس ہوگا یہ کہ وہ یونیورسٹیاں جہاں پہ بچے یہ ٹیسٹ نہیں پاس کر سکیں گے ان کی ایکریڈیشن کے اوپر سوال اٹھے گا. وہ سارے وہ جو ہمارا اپنا یونیورسٹیز کا کوالٹی ایشورنس کا میکنزم ہے, وی نیڈ ٹو ویری کیئرفلی لک ایٹ دس اینڈ یو آر ایبسولوٹلی کریکٹ کہ وی نیڈ ٹو بی ریئل اباؤٹ دس کہ اگر آئی ٹی انڈسٹری نہیں گرو کر رہی اور یہ ایک سروس بیس گلوبلی کمپیٹیٹیو انڈسٹری ہے. دیکھیے یہ اس طرح نہیں کہ آپ نے یہاں پہ ٹیکسٹائل بنا لیا یا یہاں پہ رائس پالشنگ کر لی یا اس طرح سے. یہ تو جس طرح ڈاکٹر کو ساری عمر اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا پڑتا ہے, اسی طرح آئی ٹی انڈسٹری میں بھی جو لوگ ہیں ان کو ساری عمر اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا پڑتا ہے. اٹ از اے کانسٹنٹ جرنی. وہ تو اپ گریڈ تو خیر وہ بعد میں ہوگا, پہلے ذرا شروعات تو ہونا, تو شروعات کے لیے بھی وہ ایک لیول ہونا چاہیے. اینڈ ڈاکٹر صاحب کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, ہمیں اس لیے بھی اپنا اسٹینڈرڈ اوپر کرنا پڑے گا ایون رائٹ ایٹ دا بگننگ بیکاز کمپٹیشن دیکھیں کہ اگر ریجنلی اگر ہم دیکھ لیں تو انڈیا کہاں ہے, کس لیول پہ ہے, اور ہاں ایگزیکٹلی, اور ہم کیوں نہیں اس لیول پہ. global market players are already in India, they have their offices in India, they have manufacturing, Apple is making iPhones in India, so yes. یہ بالکل درست بات ہے. دیکھیے کہ انڈیا کی سافٹ ویئر ایکسپورٹ کا $168 بلین کی ہے, ہماری جو آفیشیل ایکسپورٹ ہے وہ تقریباً $2.6 بلین, $2.5 بلین کی, $2.6 بلین کی ہے. لیکن دیکھیے کہ ہم نے اور بڑی انٹرونشن یہ کی. ایک تو ہم یہ مین پاور کو اب ٹرین کریں گے یونیورسٹیز کے اندر تاکہ جب جو گریجویٹ کریں تو اس کو انڈسٹری ریکروٹ کر سکے. تو پہلی انٹرونشن یہ ہے, اور اس میں ہم اس کو اپرینٹسشپ میں چینج کریں گے, ہوپفلی پھر وہ جابس میں چینج ہوگی انہیں بچوں کے لیے. دوسری بڑی انٹرونشن عبداللہ جیسے کہتے ہیں کہ یہ تو کنٹینیوس لرننگ پروسیس آف کورس ہے, یہ اتنی موٹی اینک لگ گئی, بال گر گئے, کنٹینیوس لرننگ پروسیس ہے آئی ٹی کے لوگوں کے لیے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہم نے therefore we have invested a lot of money with NAVTEC جو کہ ہماری اسکلز ٹریننگ آرگنائزیشن ہے فیڈرل, اور اس کے تحت ہم ہر سال 16,000 لوگ انٹرپرائز ہائی اینڈ ٹیکنالوجیز میں ٹرین کریں. یہ وہ ٹیکنالوجیاں سیلز فورس اور امیزون کلاؤڈ اور گوگل کلاؤڈ اور اوریکل فائنینشیلز اور مائیکروسافٹ ڈائنامکس جس کی ییلڈ بہت ہائی ہے. تو ایک جو سافٹ ویئر ڈیولپر ہے تقریباً $25,000 پر ایئر کماتا ہے, اور اگر ہم 2 لاکھ لوگ ایڈ کریں آئی ٹی انڈسٹری میں تو یہ تقریباً $5 بلین سالانہ بنتے ہیں. اگر ہم یہ 16,000 لوگ اس کے علاوہ ٹرین کرنے چلیں. It is a very big segment. آپ تھوڑا سا ایڈ کر دیجئے گا اس میں. یہاں پہ بھی لوگ, بعض بچے جو ہیں وہ بڑا زبردست امیزون پہ کام کر کے اور اپنا گزر بسر کر رہے ہیں, بٹ اٹ از ناٹ ایزی, اٹ از ناٹ ایکسیسیبل. ہم امیزون سے چیز خرید نہیں سکتے تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی امیزون پہ چیز بیچنا کتنا مشکل کام ہوگا. یہ کب یہ چیزیں ہم کیوں ایلینیٹ ہیں پوری دنیا سے کہ بھئی امیزون ہماریاں نہیں چلے گا, ای پہ ہماریاں نہیں چلے گا. اور اسی سے لنک ڈاکٹر عمر صاحب ٹائم کم ہے لیکن اسی سے لنک ایک اور چیز کر لیتے ہیں. ہمارے پاس گیجٹری بھی اگر آپ دیکھ لیں کہ جو ینگ لوگ ہیں وہ بڑے انٹرسٹڈ بھی ہوں, تو ہمارا سیلولر سروس کے سٹینڈرڈ اگر آپ بتا دیں, اس کے بعد گیجٹس لینے جائیں جیسے موبائل فونز ہیں, لیپ ٹاپس وغیرہ ہیں, مطلب $1,000 کے تو آج کل موبائل فونز جو اچھی کوالٹی کے ہیں وہ آ رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آؤٹ آف ریچ لگتی ہیں, تو محنت کرے بھی انسان تو کہاں تک جائے.
उमा सही बात है. I love the enthusiasm between the two of you. I need to come down to Karachi and spend an hour in your show. Yes, you do. We were expecting you to be here. Let me start with answering your question. वो एक तो हम ये करने चलेंगे, पाकिस्तान में कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड फ़ोन्स मुतारिफ कराने लगे. इसका मतलब जैसे बाहर जाते हैं और आप अगर साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करें एक टेलीकॉम कंपनी से, तो आपको फ़ोन किस्तों पे या फ्री उसी कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा मिल जाता है, आईफोन जिस तरह से. तो ये इंशाल्लाह 15 तारीख को हम सारी टेलीकॉम कंपनी से मिलकर पाकिस्तान में कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड, क्योंकि उसमें जब फ़ोन अपग्रेड होता है तो आप एक्सचेंज भी कर सकते हैं. जी, ये तो अब पहला कदम ये है कि आपको किस्तों पर फाइनेंसिंग पर टेलीकॉम कंपनी से फ़ोन कॉन्ट्रैक्ट के साथ ही मिल जाए, और इससे अच्छे फ़ोन्स की डिमांड जनरेट होगी और सेलफोन फाइनेंसिंग पाकिस्तान में शुरू होगी. क्योंकि जो गार्ड रेल्स चाहिए थे कि अगर आप डिफ़ॉल्ट कर दें, अपनी किस्त ना पे कर सकें, बिल ना पे कर सकें, तो आपका फ़ोन उतने अरसे के लिए ब्लॉक हो जाए. हमने पूरा पीछे एक निज़ाम बनाया है, टेलीकॉम कंपनी से इसको लिंक किया है, और अब इंशाल्लाह ये 2 हफ्ते में इसको फॉर्मली अनाउंस करने जा रहे हैं. इसी तरह एक बहुत बड़ा मसला, जैसे अब्दुल्ला ने कहा कि यहाँ से अमेज़ॉन पे इस तरह के जो इंटरनेशनल ई कॉमर्स स्टोर्स हैं उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो पाकिस्तान से बेचे जा सकते हैं. उसमें 2-3 कबाते हैं. एक तो ये कि हमारा लॉजिस्टिक्स ब्रोकन है. यहाँ से अगर आपने पैकेज भेजना है अमेरिका, आपने कोई चीज़ शिप करनी है, उसकी बहुत कम पाकिस्तान में ऑप्शन मौजूद है. अगर हैं तो बहुत एक्सपेंसिव हैं. कंपेयर दैट विद चाइना एंड अदर कंट्रीज जो कि इंटरनेशनल ई कॉमर्स बहुत तेज़ी से और बहुत ज़्यादा करते हैं, और वहाँ पे उन्होंने उनका स्टेट बैक लॉजिस्टिक्स का निज़ाम बहुत रिफाइंड है. वी नीड टू रियली लुक एट इट एंड टू इम्प्रूव दिस. दूसरा बड़ा उसमें मसला ऑफ कोर्स पेमेंट लेने का है. देखिए, जो अगर हम ऑनलाइन फ्रीलांसिंग कहते हैं, ये वो बच्चे हैं, नौजवान हैं जो घरों पर बैठ के कोई $10 दिन के $20 बना रहे हैं, वो कैसे पैसे वसूल करें बाहर के क्लाइंट से? वो बेचारे किसी बड़े अकाउंट में पैसे जमा करते हैं, फिर कभी कभी मंगवाते हैं. कोई आसान तरीका नहीं पैसे लेने का. तो अब इंशाल्लाह ताला बहुत इसमें पिछले 4 महीने से, अराउंड 4 महीने बहुत हमने मेहनत की, हर दुनिया का दरवाज़ा खटखटाया, और फाइनली आई एम हैप्पी टू शेयर विद यू. मैं फॉर्मली इसको अनाउंस नहीं कर सकता, वो 2 हफ्ते में करने चले हैं, कि हम थ्रू अ मैकेनिज्म पाकिस्तान में अब पाकिस्तानी इंशाल्लाह ताला पेपैल से पेमेंट ले सकेंगे फॉर द सर्विसेज दैट दे प्रोवाइड एंड द गुड्स दैट दे सेल ऑन स्टोर्स लाइक अमेज़ॉन एंड अदर ई कॉमर्स स्टोर्स. तो ये 2 जो इसमें बड़ी फ्रिक्शंस थी ये ख़त्म की हैं. लेकिन इसमें जो बड़ी बात होने चली है वो ये भी है कि पाकिस्तान में 5G मुतारिफ कराने लगे हैं, हम स्पेक्ट्रम एलोकेट कर चुके हैं, उसकी ऑक्शन की तैयारियां अब हो रही हैं, सेलफोन फाइनेंसिंग होने जा रही है. पाकिस्तान में फाइबर डालने की नई पॉलिसी बनाई कि पाकिस्तान भर में फाइबर डाली जाए, हाई स्पीड इंटरनेट को लेके आया. बहुत कुछ आपका करने का इरादा है, बट यू हैव वेरी लिमिटेड टाइम एज वेल. तो ये रहेंगी पॉलिसीज सारी, बिकॉज इंटरिम सेटअप तो आप कुछ हफ्तों की बात है, तो प्लीज हमें ये एश्योरिटी दे देंगे ये सब कुछ चलता रहेगा. ये एश्योरिटी कैसे देंगे? होपफुली कोई मतलब किसी सबका अगर मुल्क का इंटरेस्ट है तो आई होप किसी को एतराज नहीं होना चाहिए. नहीं, आई थिंक दीज आर गुड थिंग्स एंड दे बीन लॉन्ग ऑन दी एनविल. मतलब ऑफ कोर्स मतलब मैं तो 4 महीने में हमने कोई 15 चीज़ें कर ली हैं. स्पेस पॉलिसी बना ली है, स्पेस को डी रेगुलेट किया है ताकि स्टारलिंक जैसी कंपनीज पाकिस्तान में सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें. इंशाल्लाह ये भी आपको जल्दी खबर मिलेगी कि अब इंटरनेट हम आसानी से और लो ऑर्बिट सेटेलाइट की टेक्नोलॉजी की मदद से, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मदद से इस्तेमाल कर सकेंगे, जहाँ भी हों इस्तेमाल कर सकेंगे, पेमेंट्स ले सकेंगे इंटरनेशनली, ई कॉमर्स में मदद मिलेगी. फ्री लांसर्स के लिए हम 10,000 रोज़गार सेंटर्स बना रहे हैं. यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटीज़ में अब उनकी क्वालिटी को एड्रेस करने का पूरा मैकेनिज्म बना रहे हैं, उनकी स्किल्स को अपग्रेड कर रहे हैं. आईटी की वजारत है, ये पॉलिटिकल ब्रोकरेज के लिए इस्तेमाल होती रही है. And which is a tragedy. It is as important a ministry as the Ministry of Defence and other things. Yes. So we are hoping. अगर पाकिस्तान का फ्यूचर मईशत पे टिका है जो कि इस वक्त डामाडोल है, सो आईटी की वजारत को पॉलिटिकल बार्गेन के लिए इस्तेमाल करना मेरा ख्याल है आगे से बंद करना होगा. In any case, this is all the time we have. Thank you so much for being with us. जी, you want to add something? Please बताइएगा. We have 30 seconds. I wanted to say I don't want to talk about politics at all. लेकिन what I do want to say is कि जो आपने important बात की वो ये कि आईटी की इंडस्ट्री सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री. इसका मतलब ये कि इसमें ट्रेड सरप्लस मौजूद है. देखिए, अगर आप कुछ भी पाकिस्तान मैन्युफैक्चर करते हैं उसका रॉ मटेरियल बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, फिर ही आप उसको बना के एक्सपोर्ट कर सकते हैं. इसलिए हमेशा ट्रेड इम्बैलेंस रहता है. आईटी का जो रॉ मटेरियल है वो लोग हैं, और अगर हमारे पास ट्रेन मैन पावर इधर तो उसका 70-80% ट्रेड सरप्लस है. तो आई थिंक दिस सर्टनली इज अ सेक्टर जिससे इकोनॉमी बहुत तेजी से आगे. Certainly जी, thank you so much for being with us.